بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ مقدمہ علم تجوید۔ کسی علم کو شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں پر الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ خطبہ تو اس خطبے کے بارے میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو بھی مصنف کتاب شروع کرتا ہے وہ بسم اللہ یا الحمدللہ اللہ کی تعریف سے شروع کرتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی کام بغیر بسم اللہ یا الحمدللہ کے شروع کیا جائے وہ ناقص اور ادھورا اور دم بریدہ رہتا ہے۔ تو اس لیے ہر مصنف جو بھی شریعت مطہرہ کی قرآن و حدیث، فقہ، سنت یا اس طریقے کی کوئی بھی کتاب شروع کرتا ہے تو وہ بسم اللہ اور الحمدللہ سے شروع کرتا ہے۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ سے کتاب شروع کی ہے، اور اکثر عادت مصنفوں کی یہ بھی ہے کہ تو تعریف کے بعد، اللہ کی تعریف کے بعد درود و سلام بھی پیش کرتے ہیں، جو انہوں نے بھی کیا ہے۔ مقدمہ علم تجوید۔ مقدمہ کس کو کہتے ہیں؟ مقدمہ قراء کی اصطلاح میں یا مصنفوں کی اصطلاح میں مقدمہ اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ یہ جو علم فن لکھا ہے ہم نے، جس علم کا بھی ہم نے یہ فن لکھا ہے، اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں۔ نمبر ایک مقدمہ میں نمبر ایک مقدمہ اس کو کہتے ہیں۔ مقدمہ کا مقصد یہ ہوتا ہے مقدمے میں بتانے کا، یہ جو ہم نے فن لکھا ہے، جس علم کا بھی فن لکھا ہے، تو جس علم کا بھی ہم نے فن لکھا ہے اس کی وجہ کیا ہے یا اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں، یا کیوں ان چیزوں کو ہم نے مرتب کیا ہے، ترتیب دی ہے، اس لیے مقدمہ لکھا جاتا ہے۔ مقدمے کے اندر چند چیزیں مصنف درج کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا لکھا ہے مقدمے کے اندر وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر ایک تجوید کے معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا۔ تجوید کے معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، یہ پہلے حصے میں، پہلے سبق میں ہم تمہیں سمجھا چکے ہیں پوری طریقے سے۔ تو تجوید کے معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، یعنی کہ ایک تو اچھا کرنا ہے، ایک عمدہ کرنا ہے۔ یہ تجوید اس فن کا نام ہے، قراء کی اصطلاح میں تجوید اس فن کا نام ہے کہ جس کے ذریعے قرآن کریم کو عمدہ کر کے، عربی زبان میں عمدہ کر کے اور بہترین کر کے پڑھا جائے، یعنی کہ مخارج، قواعد کا اور صفاتوں کا پورا دھیان اور لحاظ رکھا جائے، اس کا نام عمدہ کرنا ہے۔ نمبر دو، تجوید کی تعریف، ہر حرف کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ تجوید کی تعریف، ہم تین چیزیں پڑھتے ہیں نا ہر فن میں۔ نمبر ایک تعریف، نمبر دو غرض و غایت، نمبر تین موضوع، یا اس کا الٹا بھی کہہ سکتے ہیں، نمبر ایک تعریف، نمبر دو موضوع، نمبر تین غرض و غایت۔ تو ہم ہر علم میں تین چیزیں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے بھی تجوید کی پہلے تعریف بیان کی ہے کہ تجوید کی تعریف ہر حرف کو، یعنی کہ حروف تہجی، حروف تہجی کے معنی الف سے لے کر یا تک
جن سے عربی زبان وجود میں آئی ہے، جیسے اے سے لے کے زیڈ تک جتنے بھی حرف ہیں ان سے انگلش زبان وجود میں آئی ہے، ایسے ہی الف سے لے کر یا تک، یا یہ کہہ دیجئے کہ حمزہ سے لے کے یا تک جتنے بھی 29 حرف ہیں عربی زبان ان سے وجود میں آئی ہے، اور قرآن کریم جو ہے عربی زبان میں ہے، اور ان 29 حروفوں کا اپنے مخرج سے ادا کرنا، ان حروفوں کا اپنے مخرج سے، تو تجوید کی تعریف ہی قرآن نے یہ کی ہے کہ تمام حرفوں کو، تجوید کی تعریف تمام حرفوں کو اپنے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کی تعریف ہے۔ نمبر 3، تجوید کا موضوع قرآن پاک کے حروف تہجی۔ قرآن پاک کے حرف تہجی، تجوید کا موضوع قرآن پاک کے حرف تہجی۔ دیکھو موضوع کے بارے میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں پہلے، تو اس میں زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو موضوع کیا چیز موضوع؟ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ موضوع اس کو کہتے ہیں کہ جس پر کسی چیز کی بنیاد شروع ہو رہی ہو، جس چیز سے پنکھے کی بنیاد شروع ہوتی ہے لائٹ سے، اگر لائٹ نہیں ہے تو ہمارا یہ پنکھا جام پڑا رہے گا، چلنے کا نہیں، کسی کام کا نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر بنیاد نہیں ہے تو منزل نہیں بنے گی۔ انسانیت کا موضوع کیا ہے؟ اگر تم سے کوئی پوچھنے لگو، تم مولوی ہو، کہ انسانیت کا موضوع کیا ہے، کیا جواب دو گے؟ انسانیت ایک تو ہے انسان کا وجود، وجود میں تو مٹی ہے، لیکن ایک ہے انسان کی انسانیت، سمجھ میں آیا؟ ایک ہے انسان کی انسانیت۔ تو اس انسانیت کا موضوع کیا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ ہمارا غیر مسلم رہتا ہے پڑوس میں، تو یہ تو انسانیت کا بھی حق بنتا ہے کہ اس کو مت ستاؤ۔ تو اس انسانیت کا موضوع کیا ہے؟ اس ناچیز کی رائے میں انسانیت کا موضوع انبیاء علیہ السلام، تمام انبیاء ہیں، تمام انبیاء کی شریعت ہے، اور موجودہ دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یعنی کہ اسلام ہے۔ یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے آج کے دور میں کہ انسانیت کا موضوع کیا ہے؟ اسلام ہے، کیونکہ اسلام میں کسی بھی انسانیت کو تہس نہس کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں بھی، کیسے بھی، کسی بھی طرح۔ اب لوگ یہ کہیں گے کہ جنگ کیوں کرتے ہیں پھر دو انسان؟ تو وہ دو انسان نہیں ہوتے۔ جب کسی کے اندر سے اسلام نکل گیا تو پھر وہ انسان کہاں رہا؟ انسان تو وہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک طریقہ ہو۔ تو گویا انسانیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کا موضوع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کا موضوع وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ خیر، تجوید کا موضوع، تجوید اس چیز کا نام ہے کہ جس کے بنا
کوئی چیز ادھوری ناقص رہ جائے یا پوری سرے سے ہی نہ ہو. موضوع کے بنا کبھی چیز سرے سے وجود ہی نہیں پاتی، کبھی موضوع کے بنا چیز ادھوری رہ جاتی ہے. جیسے ہم نے چاقو دیکھا، چاقو کے اوپر جستہ چڑھا ہوتا ہے نا لکڑی کا، تو لکڑی کا جستہ اگر ہٹا دیا جائے تو چاقو باقی رہے گا، لیکن اس سے صحیح طرح کام نہیں ہوگا. تو چاقو باقی رہا، اس کا موضوع جستہ ہٹ گیا، تو ایسی صورت میں جستہ باقی رہتا ہے، وہ چاقو باقی رہتا ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے موضوع کے ختم ہونے کی چیز ہوتی ہے لیکن ادھوری ہوتی ہے، اور ایک چیز ایسی ہے موضوع ہونے کی کہ اگر موضوع نہ ہو تو چیز ہی نہ ہو. جیسے اللہ نے قانون بنا دیا کہ عورت اور مرد کے ملاپ سے ہم دوسرا انسان پیدا کریں گے، تو اگر ایک انسان نہیں ہے، ان میں سے عورت نہیں ہے تو جب بھی انسان دوسرا نہیں آ سکتا، مرد نہیں ہے تو جب بھی انسان دوسرا نہیں آ سکتا. تو پتہ چلا کہ انسان کے پیدا کرنے کے لیے انسان کو اللہ نے کیا بنایا؟ موضوع بنایا. تو یہاں ایک دوسرے کے لیے مرد عورت موضوع ہیں. ایک نہیں ہوگا تو دوسرے کے بنا کام نہیں چلے گا. تو موضوع کی دو شکلیں ہیں، کبھی تو موضوع کے بنا چیز موجود رہتی ہے لیکن ادھوری رہتی ہے، اور کبھی موضوع کے بنا چیز وجود میں نہیں آتی، جیسے انسان کے بنا انسان. تو ایسے ہی حرف تہجی ہیں، قرآن کریم کے حرف تہجی ہیں الف سے لے کر یا تک. اگر ان موضوعوں کو صحیح نہ کرا، ان حرفوں کو صحیح نہ کرا، الف کہاں سے، حمزہ کہاں سے نکلے گا، یا کہاں سے نکلے گا، جیم کہاں سے نکلے گا، ح کہاں سے نکلے گا، زا اور لال کہاں سے نکلے گا، واد کہاں سے نکلے گا، تمام حرفوں کو صحیح کرنا پڑے گا. تو قرآن کریم کے معنی بگڑ جائیں گے. تو حرف تہجی ہے، اس کا موضوع قرآن کریم کا موضوع حرف تہجی یعنی الف با تا سا وغیرہ، یعنی کہ الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حرف ہیں اس کا موضوع ہے. تو موضوع کا کرنا بھی، صحیح کرنا بھی بہت ضروری ہے. نمبر 3 تجوید کی غرض، قرآن پاک کو صحیح پڑھنا. نمبر 3 قرآن کریم کی غرض. ہر علم کی غرض ہوتی ہے نا. علم نحو کی غرض کیا ہے؟ خطائے لفظی کو لکھنے اور پڑھنے میں خطائے لفظی سے اپنے ذہن کو بچانا. تو علم نحو کی غرض یہ ہے کہ خطا کرنے سے بچانا لفظ میں. ایسے ہی علم صرف کی غرض ہے کہ تمام صیغوں کو مقرر کرنا، اور مقرر اس طرح کرنا کہ اگر واحد کا صیغہ ہے تو واحد کا ہی رہنا چاہیے، اور اس میں واو بڑھا کے یا گھٹا کے، یا حاضر کا صیغہ ہے تو حاضر کا ہی رہنا چاہیے، اس میں کچھ بڑھا گھٹا کے کچھ نہیں کر سکتے. اب تو اس کے اندر ایسے ہی تجوید کی غرض ہے. تجوید کی غرض بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا. جیسا شریعت مطہرہ میں حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر اچھی طرح پڑھو. ٹھہرنے کا حکم اس لیے بھی دیا ہے کہ زا کی جگہ زال نہ نکل جائے، زال کی جگہ جیم نہ نکل جائے. جلدی میں کچھ بھی کرتا ہے نا آدمی، تو جلد میں اگر پڑھے گا تو قرآن کریم کا ناش کرے گا. آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی بدتمیزی اور جہالت کا نمونہ کچھ حافظ قرآن بن گئے ہیں. میں حافظ قرآن کو سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ
جیسے برتن سے علم آتا ہے ایسا ہی عمل ہوتا ہے۔ کچھ حافظ قرآن رمضان میں قرآن کریم سناتے ہیں، اور ہماری جو عوام ہیں، ہماری جو پبلک ہے، وہ یہ مانتی ہے کہ سب سے بڑھیا حافظ قرآن وہ ہے جو سب سے جلدی مسجد سے اور تراویح سے فارغ کر کے نکال دے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ مجاز بن چکا لوگوں کا، حالانکہ انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ حافظ صاحب لفظ کیسے پڑھ رہے ہیں، جلدی پڑھ رہے ہیں، آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے والذین کی جگہ والذین پڑھ دیا ہے، سمجھ آیا؟ والذین کی جگہ والذین، اور جاء کی جگہ جاء کھینچنا تھا 3 الف 2.5 الف 2 الف، انہوں نے ڈھنگ سے 1 الف بھی نہیں کھینچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے پڑھنے والے پر لعنت کرتا رہتا ہے۔ لعنت کس نے فرمایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کے اوپر قرآن کریم نازل کیا گیا۔ یہ انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کریم اس پر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے۔ اس لیے لعنت کرتا ہے کہ لفظوں کو صحیح ادا نہیں کرنے کی وجہ سے، اور کسی وجہ سے نہیں بتایا حدیث میں۔ وجہ کس لیے بتائی؟ کیا وجہ بتائی حدیث میں؟ کہ لفظ کو صحیح نہ پڑھنے کی وجہ ہے۔ یہ کہیں رکنا تھا، وقف لازم تھا، جان بوجھ کر نہیں رکا جلدی کی وجہ سے، کیونکہ مقتدی برانا نہ مان جائے، جلدی پڑھانی ہے۔ اور اتنی عادت خراب کر چکی ہے پبلک کی، اتنی عادت خراب کر دی ہے ان حافظ قرآنوں نے، جلدی پڑھنے والوں نے، کہ اگر کسی دن 22 منٹ کی جگہ 24 25 26 منٹ ہو گئی نا تو فوراً 10-20 لوگ آ کے یا 2-4 لوگ آ کے حافظ صاحب کیا بات آج دیر کیسے لگا دی، جیسے قرآن کریم اس کے باپ کی ملکیت ہو۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کریم کو ٹھہر کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ٹھہر کر پڑھو، سمجھ کر پڑھو۔ اگر کوئی معنی نہیں سمجھ رہا تو لفظ تو سمجھے گا۔ میرے پہ عربی نہیں آتی، لیکن میں پڑھ رہا ہوں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، تو میں یہ لفظ تو سمجھ رہا ہوں، متقین لفظ تو میرے سمجھ میں آ رہے ہیں نا۔ ہدی والا متقین والا بھلے ہی میں معنی نہیں جانتا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہاں پہ آیت ہے ہدی للمتقین الذین یؤمنون، الذین، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ حرف مدہ ہے۔ یؤمنون، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پہ حمزہ ساکن ہے، جھٹکا ہوگا۔ تو اگر معنی نہیں جانتا تو اس طرح تو سمجھ کے پڑھ لے۔ تو قرآن کریم میں 2 چیزیں ہیں کہ ٹھہر کے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا۔ اگر کوئی معنی جانتا ہے تو تجوید بھی سمجھ لے، معنی بھی سمجھ لے، لیکن اگر کوئی معنی نہیں جانتا تو کم سے کم ہلکے پھلکے قاعدے تو سمجھ ہی سکتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب اتنا تو سمجھ لے گا کہ یہاں پہ بڑا قاف ہے اور یہاں پہ صاد ہے، یہ پر ہوگی۔ وَيُقِي، قاف پہ حرف مدہ ہے، اتنا تو ہر بچہ سمجھ لے گا۔ ہمارے یہاں اگر کوئی 1 پارہ بھی پڑھا ہوا اتنا تو وہ بھی سمجھتا ہے نا بچہ۔ تو سمجھنے کا مطلب یہ بھی ہے ایک کہ قرآن کریم کو ٹھہر کے پڑھنا اور سمجھ کے پڑھنا۔ جب ہم 2 طریقے سے قرآن کریم کو پڑھیں گے تو قرآن کریم کی یہ تجوید کی غرض پوری ہو جائے گی، قرآن کریم کو صحیح پڑھنا۔ سمجھ آیا؟ تو قرآن کریم کی غرض و تجوید کی غرض قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ہے۔ نمبر 4، تجوید کا فائدہ دونوں جہان میں تجوید کا فائدہ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا۔ تجوید کا فائدہ، تجوید کا فائدہ یہ ہے جب ہم قرآن کریم اچھا پڑھتے ہیں
تو ہماری نماز بھی مقبول ہوتی ہے، اور جب نماز مقبول ہوتی ہے تو اس کا فائدہ آخرت میں بھی ملتا ہے، اور جب نمازیں مقبول ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔ سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ دنیا میں کیسے ملتا ہے؟ کیسے ملتا ہے؟ ہاں؟ ایک فضائل اعمال میں ایک واقعہ پڑھا ہے نا، صحابی کے گھر میں فاقہ آ گیا، مسجد گئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، کچھ آیا؟ بیوی نے بتایا نہیں آیا۔ پھر گئے، شاید میرے وضو میں کمی رہ گئی ہے، وضو کیا، پھر اچھی طرح نماز پڑھی، پھر دعا مانگی، پھر آئے، غرض 3-4 مرتبہ ایسا ہی ہوا، اور پھر ایک مرتبہ آئے تو ان کی بیوی نے بتایا کہ گھر کی چکی اچانک اپنافی چل پڑی، جس سے گھر کے برتن بھی سارے بھر گئے، اور اب جو ہے گھر میں کوئی برتن نہیں رہا جسے بھر دے، اور شاید پکا نہیں کہہ سکتا، جہاں تک میرے یاد ہے، بہت دن حدیث پڑھے ہوئے ہو گئے، یہ بھی میرے ذہن میں ہے، اگر غلط ہو تو اللہ معاف کر دے، کہ کچھ پڑوس کے برتن بھی بھر گئے۔ تو صحابی نے یہ دیکھا کہ دیکھوں آٹا کہاں سے آ رہا ہے، تو انہوں نے پاٹ ہٹایا تو ایک معمولی سا گھسا پیٹا کیا پڑا تھا، گیہوں کا دانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پورا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس پاٹ کو نہ ہٹاتے تو یہ چکی یوں ہی قیامت تک آٹا دیتی رہتی۔ سمجھ میں آیا؟ تو دونوں جہان میں فائدہ ایسے ملتا ہے۔ اور اونٹ والا بھی واقعہ پڑھا، اس خچر والا واقعہ بھی پڑھا ہوگا کہ خچر مر گیا، صحابی نے دعا کی کہ اللہ تو کل قیامت میں بھی زندہ کرے گا، آج بھی زندہ کر دے۔ ہیں؟ تو ایک واقعہ اور پڑھا ہوگا تم نے فضائل اعمال میں کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، اس نے کسی کو گھیر لیا کہ سارا سامان دے، انہوں نے کہا بھائی سامان لے لے لیکن میری جان تو مت لے، نہیں میں تو تجھے ماروں گا۔ تو کہنے لگے نہیں تو ایسا کر، تو مجھے مار بھی دیو لیکن مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ تو اس نے کہا کہ پڑھ لے، تیرے سے پہلے بہت لوگوں نے 2 رکعت پڑھی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے نماز کی نیت باندھی تو اس کے زبان پہ کوئی خوف کی وجہ سے، کہ موت کا خوف ہوتا ہے ہر انسان کے اندر ہے، موت کی خوف کی وجہ سے ایک ہی لفظ زبان پہ جاری ہو گیا، قرآن کریم کی آیت بھی یاد نہیں آئی، امن یجیب المجتر امن یجیب المجتر امن یجیب المجتر۔ تو اس کی کیفیت ایسی تھی، اس قرآن کریم کو پڑھتے وقت کہ اللہ سے لو لگی تھی، جب ہی ایک آدمی نمودار ہوا جس کے سر پہ لوہے کا تاج وغیرہ کوئی پہنا ہوا تھا، اور اسے مار مار کر ہلاک کر دیا، وہ سارا واقعہ، اور پھر کہا کہ یہ اللہ کے قرآن کی برکت ہے، کچھ ایسا آگے لکھا ہے۔ تو یہ قرآن فائدہ ایسے ملتا ہے، نمازوں میں ہماری اثر پیدا ہونے لگتا ہے، جس میں ہمیں دونوں چیزوں کا فائدہ ملتا ہے، جو ہم دونوں جہان میں نیک بختی حاصل ہوتی ہے۔ سمجھ آیا؟ اور آخرت کا ثواب تو ہے ہی، وہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں کہ جو 5 وقت نماز پڑھے گا کیا ہوگا، اور قرآن کریم کی تلاوت کی بے شمار، ایک اگر ہم نے بنا وضو کے تلاوت کی ہے تو ایک لفظ پہ کتنی نیکی ہے؟ 10 نیکی ہیں، اور اگر وضو کے ساتھ تلاوت کی ہے تو ایک حرف پر 25، اور اگر بیٹھ کے نماز میں تلاوت کی ہے تو ایک حرف پر 50، اور اگر کھڑے ہو کر نماز میں تلاوت کی ہے تو ایک حرف پر 100۔ تو یہ قرآن کریم کا آخرت کا فائدہ ہے، لیکن یہ اچھے پڑھنے پر ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اچھے پڑھنے پر ہے، الحمد کی جگہ الحمد نہ پڑھو جب ہے یہ،
پڑھا جا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کہاں عین کا پتہ چلا، کہاں اظہار ہے حلقی اور اظہار شفوی کا پتہ کچھ نہیں پتہ. چاپ دال چاول ایک جگہ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. قرآن کریم کا فائدہ دونوں جہان میں نیک بختی حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا ہے. تجوید کا ماخذ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. تجوید کا ماخذ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. دیکھو الف، ہاں کیا بول رہا تھا، انگلش کا کیا ہے، اے سے لے کے زیڈ تک، یہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا دنیا والوں نے اپنی طرف سے بنایا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اگر ہم دیکھتے ہیں ہندی کے الفاظوں کو، ماترا اور ساری چیزیں، اڑے دھیڑ کے جے، یہ سب ہندی کے الفاظ ہیں نا، تو ان کا بھی نہیں پتہ کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. تو غرض عربی زبان کے علاوہ، عربی زبان میں جو قرآن کریم نازل کیا ہے، قرآن کریم نازل کیا ہے، قرآن کریم کے علاوہ اور حدیث پاک کے علاوہ کوئی سی زبان کا نہیں پتہ، کوئی سی کسی بھی لینگویج کا نہیں پتہ وہ کہاں سے آئی ہے، کیسے شروع ہوئی ہے. لیکن عربی زبان میں جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس قرآن کریم، یہ قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس لیے عربی زبان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اہمیت کیسی بڑھتی ہے؟ جیسے ہی ہماری روح قبض ہوگی تو اب وہاں پہ ہم یوں نہیں کہیں گے کہ میرا نبی، میرا اللہ، میرا رب اللہ ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے. وہاں پر قدرتی اللہ لینگویج بدل دے گا، قدرتی اللہ ہماری بھاشا بدل دے گا، بلکہ ہم کیا کہیں گے، ربی اللہ، میرا نبی، میرا دین اسلام ہے. ہم وہاں پہ یہ نہیں کہیں گے قدرتی، ہم کہیں گے دین اسلام، کیا ہے، دینی اسلامی. میرا دین اسلام ہے، یا اسلام و دینی، میرا دین اسلام ہے. مضاف مضاف الیہ، یا صفت موصوف. تو اللہ نے اس قرآن کریم کی وجہ سے عربی زبان کی اہمیت اتنی بڑھا دی کہ جیسے ہی ہم منتقل ہو جائیں گے اس دار فانی سے، تو اب ہمارے سارے سوال و جواب، ہمارا سارا جتنا بھی کنٹینٹ ہے اب عربی زبان میں ہے. جنت بھی عربی زبان، جنت میں بھی عربی زبان ہے، اور جہنم میں بھی عربی زبان ہے. سمجھ میں آیا؟ جہنم میں عربی زبانیں کیسے پتہ چلا؟ ہاں کیسے پتہ چلا؟ جہنمی پکاریں گے یا مالک یا مالک، کس کو کہیں گے؟ جہنم کے دروغوں کو. تو یا جو ہے حرف ندا عربی میں آتا ہے، اردو یا کسی اور زبان میں نہیں آتا. سمجھ میں آیا؟ اور جنت میں تو ہوگی عربی، اس کے تو بہت سارے ثبوت ہیں. اللہ سورہ رحمان پڑھ کے سنائے گا، اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں، بے شمار ثبوت ہے اس کے. تو قرآن کریم کا ماخذ یہ علم، قرآن کریم کا علم اور تجوید کا علم جو ہے
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس میں کسی کی بھی کوئی کسی طرح بھی کیسے بھی شرکت نہیں ہے، ایک لفظ بھی کسی اور کا نہیں ہے اس کے اندر، نہ قیامت کی صبح تک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے ہی اس علم کو، اس ذکر کو نازل کیا ہے، میں ہی اس کی کیا کروں گا؟ حفاظت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی برا کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو ہر مسلمان پر اس کا قتل واجب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ہر مسلمان پر اس کا قتل واجب ہے۔ بیت اللہ کو اگر کوئی ٹچ کرے تو ہر مسلمان پر اس کا وہ قتل واجب ہے۔ قرآن کریم کا جو میں اپنی رائے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کی جو بے ادبی کرے تو سیدھا مصلی بچھا کر اللہ سے فریاد کرو کہ اللہ تو نے وعدہ کیا اس کی حفاظت کا، یہ بدبخت کیوں اس کی بے ادبی کر رہا ہے؟ سمجھ آیا؟ قرآن کریم ایسی کتاب ہے دنیا کے اندر کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ ایسی کوئی کتاب نہیں آئی دنیا میں جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہو کہ میں حفاظت کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں نے اپنی زندگی میں ایسا واقعہ بھی دیکھا ہے، کیسے حفاظت کرتا اللہ قرآن کریم کی۔ دادا قرآن کریم پڑھ رہا تراویح میں مصلی پر، سمجھ میں آیا؟ لیکن ایک 11 سال کے پوتے نے غلطی نہیں پڑھنے دی اسے۔ میں نے ایسا واقعہ اپنی زندگی میں اپنے سامنے پیش آیا میرے، 11 سال کے بچے نے غلطی نہیں پڑھنے دی دادا کو، صحیح پڑھوائی آیت۔ تو یہ بھی قرآن کریم کی حفاظتوں میں سے ایک حفاظت ہے۔ سمجھ آیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن کریم ہوا ہے۔ آگے ہے تجوید کے ارکان، تجوید کے 4 رکن ہیں۔ وقت 12-5۔ ہاں، تجوید کے ارکان۔ نمبر 1 حرفوں کے مخارج کا جاننا۔ نمبر 2 تجوید کے ارکان، تجوید کے چند ارکان ہیں، یعنی کہ کسی بھی چیز کے لیے ہمارے یہاں رکن ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کوئی گھر بنایا تو اس کے لیے ارکان ہوتے ہیں کہ ہم نے ٹوائلٹ ہی سے فارغ ہونا ہے، بیت الخلا میں استنجے سے ہی فارغ ہونا ہے، اور غسل خانے میں استنجا نہیں کرنا، غسل خانے میں نہانا ہے، اور کمرے میں ہمیں نہانا نہیں ہے، کمرے میں ہمیں رہائش کرنی ہے، یا مطلب ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کو ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو یہ ارکان جو بنائے جاتے ہیں یہ قانون کے لیے بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ قانون وجود میں آ جائے، قانون وجود میں آ جائے۔ سمجھ میں آیا؟ ارکان جو بنائے جاتے ہیں کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ تاکہ سارا قانون وجود میں آ جائے۔ اگر ہم صرف اپنے گھر میں کمرہ بنا لیتے، غسل خانہ نہ بناتے، تو پھر ہمیں کہیں میں نہانا پڑتا، اس کمرے میں ہی نہانا پڑتا، تو پھر خلط ملط ہو جاتا۔ تو اگر جس علم کے اندر ارکان نہیں ہیں وہ سارا خلط ملط ہے، تو الحمدللہ قرآن کریم کے، حدیث کے، فقہ کے سب کے ارکان ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے تجوید میں قراء نے کچھ ارکان مقرر کیے ہیں تاکہ قرآن کریم کی تلاوت کا قانون بھی صحیح رہے۔ تو اس میں کچھ ارکان ہیں۔ نمبر 1 تجوید کے ارکان۔ نمبر 1 حرفوں کے مخارج کا جاننا۔ حرفوں کے مخارج کا جاننا،
یعنی کہ الف سے لے کر یا تک جو 29 حروف ہیں ان کے مخرجوں کو جاننا. اگر مخرج نہیں جانیں گے تو معنی غلط ہو جائیں گے، معنی غلط ہوں گے تو ہماری نماز بھی درست نہیں ہوگی، بعض جگہ تو نماز ختم ہی ہو جاتی ہے. تو ارکان سے کتنا اثر پڑا؟ بالکل ایسے ہی اثر پڑتا ہے کہ تمہارے گھر میں غسل خانہ نہیں ہے، غسل بنا رہے ہو، کمرے میں مہمان آ گیا، باہر کھڑے رہو. کہیں گے کتنے بدتمیز آدمی ہے، بتا انہیں سلیقہ نہیں ہے، غسل خانہ نہیں بنا سکتے. تو ارکان اگر چھوڑو گے تو سارا خلط ملط ہو جائے گا، وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو. ارکان کا پورا کرنا بہت ضروری ہے. تو تجوید کے ارکانوں میں سب سے پہلا ارکان یہ ہے کہ ہر حرف کے مخرج کو جاننا، یعنی کہ سارے حرف کے مخرج ہمیں یاد ہونے چاہیے. الف سے لے کر یا تک جتنے بھی 29 حروف ہیں ان کے لیے 17 جگہ ہیں، یعنی کہ 17 جگہ سے یہ 29 حروف نکلتے ہیں. 17 مخرج ہیں ان کے، بعض کے نزدیک 16 ہے، بعض کے نزدیک 17 ہیں، فرہ کے نزدیک 14 ہیں اور خلیل کے نزدیک 17 ہیں اور سیبوی کے نزدیک 16. تو مخرج کا یاد کرنا بہت ضروری ہے. پہلے ارکان میں سے ایک ارکان یہ ہے. نمبر 2، حرفوں کی صفات کا پہچاننا، یعنی کہ ہم نے پڑھا اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اگر ہم صفت نہیں پہچانیں گے تو اس صلاۃ کی صاد کو پر ہم ہرگز نہیں پڑھ سکتے. اور جب ہم اس صاد کو پر نہیں پڑھیں گے، صلاۃ کی صاد کو پر نہیں پڑھیں گے تو پھر صلاۃ کے معنی صلاۃ ہو جائیں گے، یعنی کہ معنی بالکل الٹ پھیر ہو جائیں گے، یا نماز کے معنی وہ معنی کچھ اور ہو جائیں گے. قاف اگر ہم نے دیکھا ہے، اگر ہمیں قاف کی صفات کا پتہ نہیں ہوگا کہ قاف کو کس طرح پڑھنا چاہیے، قاف کے اندر قوت بھی ہے اور قاف پر بھی ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو قاف کو ہمیں پر اور قوت کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. کبھی قاف قلقلہ کے ساتھ آتا ہے اگر ساکن ہوتا ہے، تو یہ ہمیں ہر حال پہچاننا پڑے گا کہ اگر قاف ساکن ہے تو کیا اس کی صفت کیا ہے، قاف اگر خالی ہے تو اس کی صفت کیا ہے، صاد اگر خالی ہے تو اس کی صفت کیا ہے، صاد اگر ساکن ہے تو اس کی صفت کیا ہے. ہر صفات کو پہچاننا. یہ صفاتیں آگے آ رہی ہیں، جو آگے آئیں گی صفاتیں حصہ دوم میں بیچ میں آئیں گے صفاتیں. 17 صفاتیں ہیں یہ، تو ان صفاتوں کا جاننا. دوسرے ارکانوں میں سے دوسرا ارکان یہ ہے کہ تمام حرفوں کی صفات کا پہچان کر پڑھنا. نمبر 3، مل کر آنے کی صورت میں حرفوں کے قواعد کا جاننا. مل کر آنے کی صورت میں حرفوں کے قواعد کا جاننا. جیسے ایک مثال سمجھ لو، یوں تو بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کریم کے اندر. نون قطنی کا قاعدہ ہے، ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لیکن اگر ہم نے احد پہ آیت نہیں کرنی ہے، ملا کر پڑھنا ہے، تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد ایسے نہیں پڑھ سکتے ہم، بلکہ مل کے آنے کی صورت کیا ہوگی. یہاں نون قطنی کا قاعدہ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. نون قطنی کا قاعدہ وہ ہوتا ہے اگر تنوین کے بعد حمزہ آ جائے اور وہاں چھوٹا نون بھی بنا ہو تو وقف کی حالت میں وہ الف نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ کیا پڑھا جائے گا؟ نون پڑھا جائے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. سمجھ آیا؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي لُمَزَةٍ.
آیت کری تو اب الذی پڑھیں گے، قل هو اللہ احد آیت کری تو اب حمزہ پڑھیں گے اللہ الصمد. لیکن یہاں اگر ہم نے ملانے کی صورت پڑھی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کیا تھا تیسرا؟ ملا کے مل کر آنے کی صورت میں حرفوں کے قواعد کا جاننا. تیسرے ارکانوں میں سے تیسرا ارکان ہے کہ مل کے آنے کی صورت میں قواعد کا جاننا. جیسے قاف اقیم الصلاۃ میں قاف پر پڑھا جائے گا، لیکن اگر مل کے آنے کی صورت میں ساکن ہو کر کے قاف آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ لا اقسم کیا ہوا ہے پہ قلقلہ. تو یہ ساری چیزیں بھی جاننا چاہیے. یہ بھی ارکان میں سے ایک ارکان ہے کہ مل کے آنے کی صورت میں کیسے پڑھا جائے گا، یہ اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. نمبر 4 ماہر استاد سے سیکھنا اور زبان سے مشق کرنا. ماہر استاد سے سیکھنا اور زبان سے مشق بھی کرنا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کتاب آپ نے پڑھی، کتاب دیکھی، یاد کری اور آپ یہ سمجھنے لگے نہیں ہم تو بہت بڑے قرہ ہو گئے، ہم تو قلقلہ آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا. بلکہ اس کے لیے بتایا کہ جو ماہر ہو تجوید کا، جن نے دوسرے استاد سے بھی مشق کی ہو تو اس سے تم بھی مشق کرو. ماہر استاد سے ایک تو اس علم کو سیکھنا. ایسا نہیں ہے کہ عالم ہے، ہم نے سمجھ لیا بھئی عالم ہے، وہ تجوید کی کتاب لے کر کے خود پڑھانے لگا اور بیچارے نے اس نے صفات متضادہ سیکھی نہیں ہے، وہ اپنے اندازے کے تیر چلانا. تو ایسا نہیں، بلکہ اس استاد سے علم تجوید کو سیکھنا جو علم تجوید کا ماہر ہو، اور اس سے مشق کرنا قرآن کریم کی. سمجھ آیا؟ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہر فن کے ماہر سے سیکھنا چاہیے. جو فقہ کا ماہر ہو اس سے فقہ سیکھنا چاہیے، جو نحو کا ماہر ہو اس سے نحو سیکھنی چاہیے، جو صرف کا ماہر ہو اس سے صرف سیکھنی چاہیے، جو موٹر سائیکل کے کام کا ماہر ہو اس سے وہ کام سیکھنا چاہیے، جو ڈاکٹر ماہر ہو اس سے کمپیوٹر بھی سیکھنی چاہیے. کیونکہ اگر ہر ماہر سے کام سیکھو گے تو اس کام میں کامیابی ملے گی جو اس کام کے ماہر سے سیکھا گیا ہو. جو بھی کام ہم ہنر کے ماہر سے سیکھیں گے، سمجھ آیا؟ جو بھی کام ہم کسی ہنر کے ماہر سے سیکھیں گے تو وہ کام، جو بھی کام ہم کسی کام کے ہنر سے سیکھیں گے، ہنر والے، ایک آدمی ڈاکٹری میں ہنر رکھتا ہے، اگر ہم نے ڈاکٹر سے کمپیوٹری سیکھی تو ہماری یہ کمپیوٹری ہمیں کام دے گی. لیکن اگر کسی وجہ سے ہم خود ہی کمپیوٹر بن گئے کہ نہیں ہمیں تو 40 دواؤں کے نام آتے ہیں، دے دو بخار میں یہ والی ٹیبلیٹ، پتہ چلا ہوا تو ملیریا، دے دی ڈینگو کے بخار کی، تو الٹا ہوگا نا. تو ہر کام ماہر سے سیکھنا چاہیے. اس لیے انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ استاذ ماہر سے قرآن کریم کو سیکھنا، تجوید کو سیکھنا اور زبان سے مشق کرنا، یہ 4 ارکان ہیں. اور بھی ہے، یہ 4 ارکان ہیں تجوید کے.